السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پارہ نمبر 13 کا آج خلاصہ سن رہے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے چونکہ پیچھے 12ویں پارے کے آخر میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سنا رہے ہیں، یہاں پر ایک ترتیب کے اعتبار سے چند گزارشات عرض کرتا ہوں۔ بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بعض اوقات مصیبت مشکل جو ہے وہ نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی ابتدا جو ہے قصے کی وہ بہت پریشانیوں سے ہے۔ انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا، مصر کی غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی، نساء کی فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، کئی سال جیل کی کال کوٹریوں میں رہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی۔ دوسری بات اس میں حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے سکے بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، ان میں یہ بیماری پیدا ہوئی اور انتہائی افسوسناک واقعات جو ہے وہ کا سامنا کرنا پڑا۔ اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جس سے کئی واقعات ایسے شرمناک اور افسوسناک ہوتے ہیں جو معاشرے میں جنم لیتے ہیں، جو کہ انتہائی مشکل اور ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف، بہترین تربیت بہرحال اپنا ایک عظیم رنگ دکھا کر رہتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھ خاندان نبوت میں ہوئی ہے۔ آپ کے آباء و اجداد کے اخلاقی میراث میں بھی آپ نے وافر حصہ پایا۔ مثالی تربیت اور اخلاقی کمال ہی کی وجہ سے کہ آپ مسائل کو جھیل کر بھی اپنے خالق حقیقی کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہے اور اپنے اللہ کو، اپنے رب کو راضی کرتے رہے اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ عفت و امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر ہی رہتا ہے، اور حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے۔ پانچویں گزارش میں یہ ہے، مرد و عورت کا اختلاط اور خلوت میں میل جول فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ نہ زلیخا کو خلوت میسر آتی اور نہ ہی وہ کوئی مشروع بندی کرتی، اس لیے اسلام نے مرد و زن کی خلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے۔ چھٹی گزارش اس میں یہ ہے کہ ذات باری پر ایمان اور عقیدہ کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی تو آپ نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دی اور پکار اٹھے، اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے، جیل مجھے پابند سلاسل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت مجھے یہ دے رہی ہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو متوجہ بھی کیا۔ معصیت، جرائم، گناہ ایک ایسی بیماریاں ہیں، ایسی مشکلات ہیں جس سے انسان کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، انسان کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اور آٹھویں بات اس میں یہ ہے، سچا داعی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کی فریضت سے سیدنا یوسف علیہ السلام غافل نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے دعوت تبلیغ جاری رکھی، اصلاح و ارشاد کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔
جو لوگ آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتلائی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا، خود مصر کا بادشاہ بھی اسلام لے آیا تھا۔ نویں بات اس سے ہے، ہر مسلمان کو عموماً اور داعی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت جیل سے بغیر قدم رکھنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا جب تک کہ آپ کی برات اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا جائے، تاکہ کل آپ کو کوئی طعنہ نہ دے کہ معاذ اللہ ہم نے رحم کیا اور آپ پر ترس کھایا۔ اور 10ویں بات اس واقعے سے یہ ہے کہ صبر کی فضیلت ہے اور اس کے بہترین نتائج کا یقین آ جانا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک، عزیز مصر سے کہ گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک، ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اور اس صبر کی جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی ہے، نصف ایمان اور اللہ کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی کئی شہادتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی شہادت رب العالمین کی ہے، دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا تیری عزت کی قسم میں سب انسان کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں۔ اور اس میں شک ہی کیا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور مخلص اور منتخب تھے، لہذا انہیں راہ راست سے ہٹانا شیطان کے بس میں بھی نہیں تھا۔ تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میرے رب مجھے جیل میں جانا پسند ہے، جیل میں رہنا پسند ہے، لیکن مجھے اس مصیبت سے، اس مشکل سے بچا۔ چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے، جب اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اب حق واضح ہو گیا، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی اور یہ سچوں میں سے ہے۔ پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا کہ قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے، اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچوں میں سے ہے، جب دیکھا گیا تو آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی شہادت ان زنانہ مصر کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، انہوں نے اپنے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں ہے۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا کوئی جہل نہیں ہے۔ 12ویں نصیحت اس قصہ سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سورہ یوسف کا اختتام اس آیت پر ہوا ہے کہ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ گویا اس طرح متوجہ کیا گیا کہ جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور ان کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اس کی اگلی صورت